یہ ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں منت کر رہا ہوں، اپنی نسلوں کو فقط ایک بات بتائیے گا، صرف ایک بات جو اپنی نسلوں تک بتائیے گا، اپنے بچوں تک پہنچائیے گا، خدا سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، خدا گھمنڈ برداشت نہیں کرتا۔ شیطان نے گھمنڈ ہی تو کیا تھا، 6500 سال کی عبادتیں ایک سیکنڈ میں سائڈ پہ چلی گئی۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو درس دیا تھا اپنی زندگی میں، اتنے بڑی شخصیت نے فرمایا صرف ایک کام یاد رکھنا، خدا کا خوف اپنے اندر سے ختم نہ کرنا، چاہے پورے کائنات بھر کی نیکیاں بھی تمہارے دامن میں کیوں نہ ہو، اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، چاہے کائنات آدم و عالم کے گناہ بھی تمہارے دامن میں کیوں نہ ہو۔ بہت باریک نکتہ ہے، یہاں سے یہ نہ لیجئے گا کہ میں کہہ رہا ہوں گناہ گار بندہ گناہ کرے یا بندہ اس طرف چلے، مولا معاف کرے، میں کوئی گناہ کرنے کی وہ نہیں کر رہا آپ کو، لیکن مومن وہ ہے جس کے اندر خدا کی رحمت سے امید اور خوف خدا بالکل ایکول ہو، نہ وہ خوف خدا کے سامنے مایوس ہو جائے کہ میری رحمت، یہ مایوسی بھی کفر ہے، اور نہ وہ اتنا خوش فہم ہو جائے جی میں کربلا سے ہو کے آیا ہوں، جی میں سب سے بڑا مومن ہوں، میں نے بڑا جلسہ کروایا، ابھی حج کر کے آئے ہیں جی، بہت بڑے ہم لوگ مومن ہیں، بہت بڑی ہم نے ماتم داری کروائی ہے، یہ چیز بھی نہیں کرنی، نہ ہماری نماز ڈھنگ کی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی دعا ڈھنگ کی ہے۔ کیا علی کے پاس عسکری میں اتنا حوصلہ ہے؟ میں کیا سر پہ قرآن رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 22 سال میں میری کوئی کم سے کم 2 رکعت ایک بھی ایسی نماز ہو جس میں مجھے خدا کے علاوہ دنیا کا خیال نہ ہو؟ میرے معصوم فرماتے ہیں ایک وقت میں مسجد میں 2 لوگ داخل ہوئے، ایک عابد ایک فاسق اور عابد اکٹھے مسجد میں داخل ہوئے، کچھ دیر کے بعد نماز پڑھ کے جب دونوں باہر نکلے تو جو فاسق تھا وہ مومن ہو چکا تھا اور جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا، دونوں خدا کی عبادت کر رہے تھے، لیکن جو فاسق مومن ہوا وہ جتنی دیر عبادت کرتا رہا وہ اپنے اندر شرمندہ رہا، میں گناہ گار ہوں، وہ ذات بڑی رحیم ہے، ایسے کیسے کر کے وہ میری اس نماز کو قبول کر لے، وہ مجھے معاف کر دے، وہ اسی سوچ میں 1 سیکنڈ کے بیچ میں مومن ہو گیا، اور جو عابد گیا تھا وہ فاسق ہو گیا، اس کے اندر اس کی نمازوں کا گھمنڈی بڑا تھا کہ یہ دیکھ رہا ہے، یہ آج آیا ہے میں روز مسجد میں آتا ہوں، یہ آج آیا ہے اسے پتہ ہے میرے سر پہ محراب ہے، یہ آج آیا ہے لیکن اسے پتہ ہے میں بہت لمبی نمازیں پڑھتا ہوں۔ سامعین گرامی، وہ ذات کہیں بھی نہیں کہتی، میں تمام علماء کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہوں گا ان ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں ہو سکتا ہے میری مخالفت بھی ہو جائے، لیکن یہی فلسفہ استغفار ہے، وہ نہیں کہتی کہ ٹکرے مار کے استغفار یا توبہ 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 بولو، وہ فرماتا ہے تو جتنا بھی گناہ گار ہے نا، میری بارگاہ میں آ کر ایک بار ایسے صدق کے دل سے صرف پشیمان بھی ہو جانا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ جناب حر نے کیا کیا تھا؟ شمر بعد میں آیا، ابن سعد بعد میں آیا، خولی بعد میں آیا، حرملہ بعد میں آیا، سنان بن انس بعد میں آیا، یہ تمام ملعون بعد میں آئے، جناب حر سب سے پہلے تھے۔ جناب حر وہ تھے جو میرے مولا کو گھیر کے کربلا لائے تھے۔ میرے مولا نے رو کے فرمایا حر یہ حسین کی دعا ہے، یہ حسین کے دل کے لفظ ہیں، اللہ کرے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے۔ جناب عباس علمدار کے دیکھتے ہوئے حر نے حسین بادشاہ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا۔ کوئی لمبی بات ہی نہیں ہے سامعین گرامی، ہوا کیا؟ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی کتاب ہے رسالت الہیہ، خدا کی قسم کیا پیارا جملہ لکھتے ہیں، فرمایا یہ جو انقلاب حر میں آیا نا، یہ معرفت فاطمۃ الزہرا کی بدولت ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی معرفت تھی، جس کے صدقے میں وہ گناہ گار، سامعین گرامی ادھر دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ بالکل پل صراط ہے۔ 2 کردار بہت زیادہ تاریخ میں نمایاں ہیں، ایک ابن سعد ایک جناب حر، دونوں اپنے سامنے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے تھے، حر بھی ابن سعد بھی، دونوں کو نظر آ رہا تھا۔ ابن سعد نہیں جانتا تھا کہ یہ جس حسین کو میں شہید کرنے کے لیے یہاں پہ آ گیا ہوں، میں نے اس حسین کو یہاں پر رسول اکرم کے شانوں پہ بھی دیکھا۔ 2 کردار نمایاں تھے، دونوں کے سامنے بالکل ایسے جنت بھی تھی ایسے جہنم بھی تھی، ایک نے دنیا چن لی ایک نے آخرت چن لی۔ آ گیا حر علی کے لال کے سامنے اور رکھے علماء کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھیں جناب حر علیہ السلام نے جملے کیا کہے، جو جملے جناب حر نے میرے مولا حسین علیہ السلام سے کہے، دنیا کہتی ہے وہ معافی ہوگی، میرے نزدیک وہ جملے معافی کے نہیں ہیں، آنکھوں پہ پٹی ہے۔ ایسے ہاتھ باندھ کے جناب حر نے فرمایا علی کا لال کیا میرے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا؟ علی کے لال نے آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگا لیا۔ اب اندازہ لگائیں جب بندہ اتنا کریم ہے تو اس کا خالق کتنا کریم ہے۔